جی السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی ہماری شخصیت رانا رضوان صاحب مارکیٹنگ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، مارکیٹ ریپریزنٹ کرتے ہیں، مارکیٹ میں ایک سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ تو زندگی کے حوالے سے بڑا نالج ہے ماشاءاللہ، تو زندگی سے بہت سی باتیں انہوں نے سیکھی ہیں، تو میرے ساتھ تو شیئر کر رہے تھے، میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ران صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک اللہ ٹھاک کا ہیں؟ شکر، دعائیں آپ کی۔ ران صاحب، زندگی کے حوالے سے نا آپ کچھ باتیں میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ وہ بڑی اچھی نصیحت آموز باتیں ہیں، تو سوچا چلیں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو کچھ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن جو سمجھ ہے نا، سمجھ کے ساتھ ساتھ زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، تو کچھ پریکٹیکل جو آپ کے ساتھ زندگی میں انسیڈنٹس پیش آئے تو ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، صحیح ہے؟ ہاں جی، تو پہلے آپ بیچلر تھے، کنوارے تھے، فکر فاقہ کوئی نہیں تھا، اصل میں ذمہ داری کوئی نہیں تھی، ہاں جی، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر زندگی میں ایک انسیڈنس آپ کے ساتھ پیش آیا، آپ کے پیرنٹس وہ آپ کے ساتھ زندگی میں موجود نہیں ہیں، ہاں جی، پہلے آپ کے ساتھ تھے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ حق ہو گئے۔ تو یہ حق ہو جانا ہر کسی نے ہو بے جانا ہے، شک۔ تو ان کے ساتھ زندگی میں جو آپ نے ٹائم سپینڈ کیا تو تب وقت کیسا تھا اور اب کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ ماں باپ کے ساتھ زندگی کا فرق بہت اچھا تھا، کوئی فکر نہیں تھی شادی کے بعد بھی۔ ان کے اچھا، آپ کی شادی ہو چکی؟ ہاں جی، میری ماشاءاللہ، شادی کو 15 سال ہو گئے۔ 15 سال ہاں شادی جی، کو ہو گئے ہیں، صحیح۔ ان کی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، اللہ کا شکر اب بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ماں باپ گھر میں تھے، دیر چلے گئے جلدی چلے گئے، فکر کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ٹائم سے گھر جائے بیوی بچوں کے پاس، کیونکہ جو حالات ہیں وقت کے، اور تب کمایا نہ کمایا کوئی فرق نہیں تھا۔ اب سر یہ ہے کہ جو کمانا ہے خود بھی کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلانا ہے۔ صحیح۔ اور زندگی کیا ہے، ایک نچوڑ نکالا ہے کہ زندگی میں جو عیاشی ہے نا وہ صرف باپ کی کمائی کی ہے، سبحان اللہ۔ اپنی کمائی کی کوئی عیاشی نہیں۔ اب جو عیاشی ہے وہ ہمارے بچوں نے کرنی ہے۔ صحیح۔ تو امید ہے انشاءاللہ اللہ زندگی تندرستی دے، صحت کے ساتھ اپنے بچوں کو عیاشی کرانی ہے، جیسے مجھے میرے باپ نے کروائی ہے صحیح۔ ویسے ہی ان کو کروانی انشاءاللہ۔ تو ماں باپ تھے جب آپ کے حیات تھے، دونوں فوت ہو گئے ہیں؟ ہاں جی، تو کب کتنا عرصہ ہو گیا؟ والد صاحب 2019 میں فوت ہوئے تھے، والدہ 2021 میں۔ اچھا، 2 سال کا ڈیفرنس ہوا ہے، ہاں جی، 19 میں اور 21 میں، ہاں جی، یعنی کہ 19 تک جو ہے نا آپ بالکل ایسے ببر شیروں کی ہاں طرح جی، زندگی آپ نے کسی گزاری ہے، قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کوئی فکر فاقہ نہیں، ہاں کوئی جی، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں، کوئی رسپانسبلٹی لی نہیں آپ نے۔ ہاں جی، تو شادی جو آپ کی ہے وہ 2019 سے پہلے کی ہوئی ہے؟ 2008 میں۔ 2008 میں۔ تو بچے ماشاءاللہ سے؟ ہاں جی، 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ کیا محسوس کرتے ہیں زندگی کے حوالے سے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ زندگی ہے کیا؟ زندگی بس یہی ہے کہ ماں باپ کی جن کے زندہ ہیں وہ ان کی وہ کرے، عزت کرے، احترام کرے، ان کو اچھا دے۔ جن کے چلے گئے اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا، زندگی بہت مشکل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بندہ 5 ٹائم کی نماز ادا کرے، قائم کرے، پھر کوئی فکر نہیں ہوتی نماز کے ساتھ۔ صحیح۔ درود شریف کثرت سے پڑھے، جو میں پڑھتا ہوں، جو ہمارے شیخ صاحب نے فرمایا، پیر صاحب نے، اس کا ورد کرتے رہے، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کے اتراؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، صحیح۔ باقی مقابلہ کرنا چاہیے، زندگی کو فیس کرنا چاہیے۔ اچھا، مارکیٹنگ کا اصل میں کام ہم بھی کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ مارکیٹنگ فیلڈ میں؟ مجھے اس میں 8 سال ہو گئے۔ 8 سال سے یہ مارکیٹنگ کر ہاں رہے ہیں؟ جی، اب تو ایک کراچی کی کمپنی ہے سویٹ ہل، ہاں جی، کراچی کی کمپنی ہے، تو اس میں آپ جاب کر رہے ہیں۔ ہاں اس جی۔ سے پہلے کون سی کمپنی میں اس جاب سے کر رہے پہلے میں ایکسل فوڈ تھی، وہ فیصلہ آباد کی، پھر ایک جون بل بسکٹ اسلام آباد کا آیا تھا، پھر 5 سال میں نے گگلی میں کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں کیا ریپریزنٹیشن جو ہے آپ کی وہ کیا ہے؟ اس پہ بس یہی ہے کہ سپلائی کا ہی کام کرتے ہیں؟ کئی آرڈر ٹیکنگ بھی کی ہے، اب کوئی اچھا، ہو گیا 4 کے ماہ صرف سپلائی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں جو آرڈر بکنگ ہے اس میں زیادہ ایج نہیں ہے؟ نہیں، اس میں زیادہ مسئلہ ہے، ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، شیٹ کرنی ہوتی ہے۔ سپلائی پہ یہ ہوتا ہے
माल बेचना है, कोई कमी पेशी हो आर्ट टेकर को कॉल करनी, भाई ये माल नहीं बिक रहा, उसकी जिम्मेदारी है। बाकी हमने जाके वो अपनी दिहाड़ी ले लेनी है, जो कमी पेशी होगी वो करेगा। क्योंकि आर्डर टेकिंग में ना टारगेट करना होता है, लेस भरी देनी होती है, महीने की तकरीबन 10,000 रुपया लेस बन जाती है। ओहो, टफ है। हाँ जी, टफ काम है वो। टारगेट आपका अचीव हो सकता है, पॉसिबल नहीं होता है? हो जाता है। मसला यही है कि टारगेट कर लिया तो टारगेट के जो पैसे हैं वो मार्केट में खिला देने हैं, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा है, 8 घंटे 10 घंटे। अच्छा, सप्लाई बुकिंग के ऊपर। हाँ जी, सप्लाई पे ये है कि जब आप फ्री हो गए हो आप फारिग हो। मतलब कि सप्लाई आपने दे ली है, जो आपका एक टारगेट था 25 30 35 हाँ जी, दुकानें। वो पूरी ईमानदारी से करते हैं और पूरी ईमानदारी से करनी। ये नहीं होता कि वो 30 दुकानें करके हम 20 करके चले जाए कि जी वो दुकान बंद थी, वो ऐसे था। इस पे फिर वो अपना रिज़्क हराम होता है, दुकानें पूरी करनी है। ये जो सप्लाई का काम है, ये आप 3 घंटे में फारिग हो जाते हैं? इस पे कभी 2 घंटे भी लगते हैं, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। 3 घंटे तो चलें ऑलमोस्ट हो गए ना मार्केट के अंदर, जो आपने सर्व करने होते हाँ हैं, जी। ठीक है। उसके अलावा भी कुछ थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि माल इकट्ठा करना, उसको टैली करना, हाँ जी। पूरा करना। तकरीबन 5 घंटे लगते हैं एक सप्लाई पे, एक शीट पे। 5 चलें 4 भी लगा लें, अगर खींच के लगा लिए जाएं 4 घंटे लग गए या 4.5 घंटे लग गए, तो आप इसको सरवाइव कैसे करते हैं? आप डबल शीट करते हैं तो हाँ फिर जी, सरवाइव? डबल शीट करते हैं तब भी पॉसिबल होती है। एक शीट में तो 850 रुपया मिलता है, 200 रुपया पेट्रोल लग जाता है, 550 में तो गुजारा नहीं था, 550-600 में फिर डबल शीट करते हैं। अच्छा, डबल शीट में जाके तो फिर फिजिबिलिटी बन हाँ जाती जी, है फिर अल्लाह का शुक्र है। वैसे एक में भी अल्लाह का शुक्र है, हो ही जाता है। फिर डबल हो जाए ये होता है कि ज़रा अच्छा हो जाता है, मोल सिस्टम अच्छा बन जाता है। तो ये तो बात थी हमारी मार्केट के हवाले से। तो जो पेरेंट्स इंसान की ज़िंदगी में कैसी नेमत है, हाँ जी, बेशक क्या बहुत नेमत है, ठीक है, उनके साथ कैसे गुजारा, कैसे बिहेव, कैसे उनकी इज्जत, कैसे उनका एहतराम करना चाहिए, वो थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन इज्जत एहतराम। माँ बाप जिंदा हो उनका इज्जत एहतराम करे, कभी उनसे बदतमीजी से ना बोले। हाँ, कभी हो जाता है बंदे में यह भी कि जी मैं बहुत फरमा बरदार था, कभी कभार हो जाती है बदतमीजी। वो भी बंदे को सोचना चाहिए, जब अपनी औलाद होती तो फिर करती, फिर बंदा कहता है कि यार ये बच्चे गलत कर रहे हैं। अपना टाइम ऐसा रखें कि कल को आपने भी माँ बाप बनना है, कि आपके बच्चे अक्सर बदतमीजी ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला होता है कभी कभार बंदा गुस्ताखी बदतमीजी कर जाता है, उसकी बंदे को माफ़ी मांगनी चाहिए हर टाइम ही, अल्लाह ताला कबूल करते हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला जिनके ज़िंदा हैं उनको सेहत तंदरुस्ती दे, जो चले गए हैं उनको करोड़ों करोड़ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए उनकी रहमत के लिए। आमीन। हाँ जी जी, मैंने तो सुना है कि आपके बच्चे और आपके वालिदैन, वो आपकी ज़िंदगी में उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि जो वो वाली किताब है जो आप अपने माँ बाप के साथ बिहेव करते हैं, हाँ जी वो आप वो वाली किताब लिखते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो जो आपकी औलाद है वो आपको आपकी लिखी हुई किताब पढ़ के सुनाती है, मतलब कि वैसा ही जैसा करेंगे वैसा हाँ, भरेंगे। वो पंजाबी की एक मिसाल नहीं है, जो बीजा वही काटना है, यानी कि जो बोया तो वही कटना है। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे आपकी औलाद वैसा ही करेगी, हो सकता है उससे भी गंदा करे। ये तो दुनिया का है ना, जैसी करनी वैसी बरनी। ना माने तो कर देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर कर देख। सुभान, जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके साथ होगी। सही। तो स्पेशल मैसेज फॉर यंगस्टर जो अपने पेरेंट्स की कदर कीमत नहीं जानते, क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हुए हैं अपनी लाइफ में, मैंने देखे हैं, वो सोचते हैं कि यार मेरे वालदैन ने की कीता है, हाँ जी ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਹੋ, बेशक ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ। ਮਿਹਨਤ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਧੁੱਪ बारिश ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ जायज़ रिज़्क़ ਐਸੇ हलाल ਲਈ- कमाना है। ਐਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਾ ਅੱਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ये देखो, ये अगर मैंने अपने माँ बाप को कभी ये अल्फाज बोले ही होंगे तो मेरा बच्चा मुझे भी बोल देगा, क्योंकि हम अपना टाइम भूल जाते हैं। अक्सर जो है ना, मैं देखता हूँ
ایسے والے معاملات میں دیکھتا ہوں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. شاید آپ نے بھی کبھی ہاں جی دیکھا دیکھے ہو بہت کچھ زیادہ. بچے ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کا جو ساری جڑی کیتی کرائی ہے نا وہ کھوج سٹ کچھ دینا. کچھ پا لیندے نے. ٹھیک ہے نا. تے انہاں بچیاں لئی ہر کوئی نہیں ہے. 100 میں سے 20%. ہاں جی ہاں جی، کوئی چند ایک جو بھی ہے نا، یہ ان کے لیے میسیج ہے. ہاں جی باقی تو اپنے والدین کی کیئر بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں. ادب جو ہے نا، ادب عشق کی پہلی منزل، پہلی سیڑھی. بے شک صحیح ہے نا. تو ادب جو ہے نا وہ قائم رکھنا. وہ رکھنا چاہیے. ہاں جی ہاں جی. تو اسپیشل میسج جو ہے نا وہ آپ نے کنوے کرنا ہے جو پیرنٹس کے لیے ہو، جو اولاد جو ان کی نافرمان ہے وہ فرما بردار بن جائے. ہاں جی ہم دعا کر سکتے ہیں. بے شک اور جی. ایک جو ہے نا نصیحت وہ کر سکتے ہیں. نصیحت یہی ہے کہ نصیحت اصل میں بات بھلا کیا ہے، آپ کی لائف سے میں نے تو جو بات سیکھی ہے نا، کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو اس لیے میں نے کیمرہ آن کیا. صحیح ہے. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو میں نے بات اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد سیکھی ہے نا، وہ کہ ان کی میرا زندگی میں نہیں سیکھی. ان کی زندگی میں نہیں سیکھی. سمجھاتے رہے ہیں وہ ہاں جی. والدین، سمجھاتے رہے ہیں آپ کو. یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے اب ہم والدین بن کے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ہوں وہ یہی کچھ سمجھتے ہیں، کچھ پھر یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا چاہیے. ہوں دیکھیں جی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہوں ہوں آج ہے کل نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہاں سے باہر نکلے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے. جی بالکل. یہی ہے کہ نصیحت کرنی چاہیے بچوں کو، پھر اچھی تعلیم دے قرآن پاک کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے. وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے. اور دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دلوائے تاکہ بچہ پڑھ لکھ کے کوئی اچھا بن جائے. ٹھیک ہے. یہ بچے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو بچہ پڑھنا چاہیے بچوں کو وہ پڑھانا چاہیے جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا. یہ نہیں ہے کہ جی بچہ کہ جی میں نے سائنس نہیں پڑھنی، آرٹس پڑھنی، یا باپ کہ جی تو آرٹس ہی پڑھ، سائنس ہی پڑھ. بچے کی زندگی ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ پڑھنے دے. ٹھیک ہے. سختی بھی کرے، پیار بھی کرے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کو ماری جائے، ہر چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو. بچہ پھر اتنا بدزن ہوتا ہے ماں باپ سے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں بیٹا جو تم لوگوں نے پڑھنا ہے پڑھو. جب ہم نے کہا جی نہیں پڑھائی کہ انہوں نے پھر بھی کہا جی پڑھ لو. ہم نے کہا نہیں جی اب نہیں پڑھنا، اب ہم نے کچھ کرنا ہے. انہوں نے کہا پھر بیٹا آپ کی مرضی. پرنٹنگ پریس کا کام کیا، تقریباً 28 سال ہو گیا اس ادارے میں. اچھا، پرنٹنگ پریس کا. ہاں جی، کتابیں چھپتی ہیں. وہ آج کل کام سلو ہے، کوئی 5-6 سال ہو گئے اس کے بعد اس فیلڈ میں آ گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے، یہاں سے بھی اچھا رزق کما رہے ہیں، بچوں کو حق حلال کی کھلا رہے ہیں. اللہ تو متفق دیں. اچھا رانا صاحب، لائف ایسی گزر جانی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو آپ نا تھوڑی سی مجھے گائیڈ اس حوالے سے کریں کہ آپ کے والد جو ہے، کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ ہم 7 بہن بھائی. 7 بہن بھائی. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب والوو بس میں کنڈکٹر تھے. والوو بس میں کنڈکٹری کرتے تھے. ہاں تو جی. 7 بہن بھائی ہیں آپ. ہاں جی. 7 بہن بھائی آپ کے، جو 7 اپنے انہوں نے بچے جو ہیں، ہاں جی. 7 بچے انہوں نے پالے ہاں جی. بس میں کنڈکٹری کر کے. کنڈکٹری کر کے پھر بعد میں وہ منڈی میں بھی کام کرتے رہے ہیں، اور بھی کام کرتے رہے نوکری کے ساتھ ساتھ. ایک برابر محنت کر رہے تھے نا ہاں آپ جی. کے لیے. سمجھ لیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کر رہے تھے. ہاں جی. وہ والوو بس میں اگر کنڈکٹری کر رہے تھے تو تب بھی، اگر وہ منڈی میں جا کے مزدوری کر رہے تھے یعنی تب بھی. نوکری کے ساتھ بھی وہ پارٹ ٹائم منڈی میں کام کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایفرٹ کر رہے تھے ہاں نا جی. اپنے بچوں کے اپنے لیے. بچوں کے لیے ڈبل شفٹ لگا رہے تھے، ڈبل کام کر رہے تھے کہ بچے تاکہ. میرے زندگی اچھی گزاریں. اچھا، تو آپ نے کبھی ایسا فیل کیا کہ وہ چاہے جو بھی کر رہے تھے، پڑھائی کا موقع نہیں دیا انہوں نے آپ کو؟ نہیں، انہوں نے دیا مجھے. میٹرک کیا، انہوں نے کہا تھا آگے بھی پڑھ لو. میں کہا نہیں اب نہیں پڑھنا. اس کی کیا وجہ بن گئی کہ آپ بس نے وہ دل نہیں کرتا تھا. پھر وہ نئے جوان ہوتے، پیسے کمانے کا شوق تھا. اچھا، بس کما لیے ہوں گے کچھ اور ہاں، ایک دو مرتبہ، ایک دو شوق مرتبہ پڑ گیا کمایا، پھر شوق پڑ گیا کہ نہیں جی اب کام کرنا ہے. ہاں جی. پھر اس کے بعد چلو 1995 سے کام پہ ہے. 1995 سے آپ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. تب سے لے کے آج تک کام پہ ہی ہیں. چلیں، بات تو یہ ہے کہ انسان کو مواقع وہ اپنے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ فراہم کرتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. وہ پڑھنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو. آج ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کے نصیب تھے کہ آپ نہیں پڑھ سکے. ہاں آپ جی. کے سہولیات ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، یہ آپ کے نصیب تھے. وہ ٹائم آپ کا تھا
کہ ہاں جی، آپ پڑھ لیں، ہاں جی، اس کے لیے سہولیات بھی تھیں، سب کچھ آپ تھا۔ نہیں پڑھے، صحیح ہے، ہاں جی، کوشش کرتے تو ہو سکتا ہے پڑھ لیتے۔ ہاں جی، بے شک، تو آج جو یہ والی مزدوری کر رہے ہیں، کام تو کرنا ہی پڑنا تھا، ہاں چاہے جی، آپ ڈاکٹر بن جاتے وہ بھی مزدوری ہے۔ تو تب بھی جا کے آپ نے کام کرنا تھا، پرفارم کرنا تھا، تو پھر جا کے پیسے کمانے تھے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو انسان پیسے کمانے کی نسبت میرے خیال میں انسان بن جائے نا تو وہ کافی وہ ہے زیادہ زندگی زیادہ گزارنے کے بہتر ہے۔ ہاں لیے، جی، زندگی گزارنے کے لیے، ایسے ہی، اور ادب سیکھ لے تو وہ اس کی تو کیا ہی بات ہے نا، ادب و احترام، ہاں کسی کو جی، بلانے کا چال چلن، ڈھنگ۔ جیسے آپ ایک دکاندار کی بات کر رہے تھے کہ آپ ایک دکاندار کے پاس گئے، اس کے پاس وہ نہیں سمجھ رہا کہ یار یہ میرے پاس ایک مزدور آدمی آیا تو میں نے اس کی قدر کرنی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ بے شک، کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ، کیا بہیو تھا ان کا؟ بس وہ بدتمیزی کر رہے تھے، بدتمیزی گالم گلوچ پہ تھا وہ، ہم نے نہ کبھی نکالی یا نہ کبھی سنی ہے، کیونکہ ایسا کبھی بچپن میں مذاق نہیں رکھا، تو اس معاملے پہ ہم ایسے بندے کو وائد ہی کرتے ہیں کہ گالم گلوچ نہ ہی ہو۔ مسئلہ کیا پیش آیا تھا ان کے ساتھ؟ مسئلہ بس کچھ نہیں، وہ ایک قسم کا وہ چیلا لگا رہا تھا میرا مذاق میں، جان بوجھ کے جان آپ کو؟ بوجھ کے کیا دکھا رہا تھا کہ تو دی گریٹ بندہ ہے، ہم دکاندار بندے ہیں، یہ تو اللہ پاک کے کام ہے جی، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ غریب ہو، دیکھنے میں امیر بن رہا ہو سکتا ہے میں غریب ہوں، یہ نہیں، تو اللہ بات پاک اصل بہتر میں جانتا ہے، ہم پر اگر کسی کا وہ کام دیکھ کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مسلمان ہیں نا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور ہمارے ایک بڑے مشہور و معروف شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ نہ کوئی بندہ بندہ نواز۔ اس میں بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ایک صف میں جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا نماز کے لیے، تو وہاں پہ سارے برابر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ نہ امیر کی تمیز ہے نہ کوئی غریب کی، سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو ہی ہے، بہرحال جو ایسے لوگ ہیں ان کو اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق اللہ ان حاصل کو کرنا نیکی کی چاہیے، ہدایت دے۔ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے، اپنے اعمال درست کریں تاکہ اپنی آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ تو سر جزاک اللہ، آپ نے ہمیں کوئی ٹائم بات نہیں، شکریہ۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔